اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جماعت ہے 10ویں، مضمون اردو، اور اردو آج کے کلاس میں جو ہم نے آج کا موضوع چنا ہے، لگاتار ہم پچھلے 2 کلاسوں سے ہمدم کشمیری کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ ان کی حالات زندگی پر اور ادبی کردار پر ہم نے پچھلے کلاس میں بات کی تھی، اور ان کی 2 غزلیں بھی پچھلے 2 کلاسوں میں ہم نے مکمل کی، ان کی تشریح مکمل کی۔ آج اسی سبق میں کچھ نئے الفاظ ہیں اور کچھ سوالات ہیں، ان پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہے لفظ اور ان کے معنی، الفاظ اور ان کے معنی۔ لہو، بچوں لہو کس کو کہتے ہیں؟ خون کو۔ برشگال ہو گیا بارش، برشگال کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو۔ یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے۔ منظر، منظر ہو گیا نظارہ۔ ظلمت، ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو، شام کے وقت کے بعد تو اسے ظلمت کہتے ہیں، تاریکی، اندھیرا۔ در، در کس کو بولتے ہیں؟ دروازہ۔ اسی طرح سے افسوس، اس کا معنی ہے جادو۔ پیکر، پیکر ہو گیا صورت۔ اب کچھ سوالات ہیں، سوالات۔ پہلا سوال ہے کہ پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائیے کہ شاعر کو کس چیز کا گمان نہیں تھا۔ تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے کہ شاعر کو شہر میں اندھیرے کے راج کا گمان نہیں تھا، کہ شہر میں امن و سکون اور عدم و انصاف کی جگہ ظلم و تشدد اور لا قانونیت کا دورہ ہوگا۔ اب دوسرا سوال، اس شعر کی تشریح کیجیے۔ دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پہ وہ لہو کا نشان تھا۔ یہ شاعر عصری کرب کی ایک عمدہ مثال ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری سرزمین پر ایسا خون کا نشان تھا جو کسی بھی بارش یا طوفان میں دھویا نہیں گیا، یعنی خون کا خرابہ ختم ہونے کی کوئی صورت نکالی نہیں جا سکی۔ دنیا کے کتنے جھگڑے تھے جن کا حل نکالا گیا، لیکن میری سرزمین سے خون کا دبا مٹایا نہیں جا سکا۔ اب ایک اور سوال، اس پر آپ نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں اور سوچیں، صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ ہمدم کشمیری کی دونوں غزلوں میں صنعت تضاد والے اشعار تلاش کیجیے۔ شعر میں، اس کا جواب ہے، ہم اس طرح لکھیں گے کہ شعر میں متضاد الفاظ کا استعمال صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ متضاد جو ضد، جو ہم ضد، اچھا برا نیک بات، اس طرح جو ہم ضد لکھتے ہیں، تو صنعت تضاد جو ہے، اگر شعر میں متضاد الفاظ کا استعمال کیا جائے اس کو بھی صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ یعنی ایسے الفاظ کو شعر میں لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، درج ذیل میں صنعت تضاد ہے۔ کہاں پہ؟ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین نہ تھا تجھے ہی گمان تھا۔ اب دوسرا شعر، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ اب ایک اور شعر ہے، اس کی آپ تشریح کیجیے۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوس کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ اس شعر میں بھی شاعر عصری کرب کی ترجمانی واضح انداز میں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چاند نکلا تھا لیکن چھت پر چاند اور چاندنی کا لطف اٹھانے والا کوئی موجود
نہیں تھا۔ چھت پر چاندنی کا مزہ تو جب اٹھایا جاتا ہے جب شہر میں امن و سکون تھا اور خوف و ہراس نہیں تھا، لیکن اب تو شہر پر نہ جانے کیا جادو ہو گیا کہ زندگی کے آثار ہی نہیں۔ اب خوف و ہراس کی وجہ سے چاند نکلنے پر کوئی چھت پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اب لاسٹ پر ہے ہمدم کشمیری کی غزل گوئی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ یہ نوٹ میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں ان کی شاعرانہ خصوصیت پر میں نے یہ نوٹ لکھوایا تھا، تو اس کو آپ ملاحظہ کر کے اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ خدا حافظ۔